فن خطابت کچھ لوگوں میں تو وہبی ہوتا ہے، بہت سے لوگ پیدائشی خطیب ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ اللہ نے خطابت کا فن ان میں ایسا ودیت کیا ہوتا ہے، کسی عنوان پر کوئی معلومات نہیں، آپ ان کو سٹیج پہ کھڑا کر دیں تو وہ دیر تک بولتے چلے جائیں گے۔ ہمارے قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا احمد سعید دہلوی، جن کو صاحبان الہند کہا جاتا ہے، حضرت مولانا احمد سعید دہلوی بطور خطیب پہلے مشہور ہوئے، پڑھنا بعد میں شروع کیا۔ خطابت ایسی تھی کہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا کہ یہ نوجوان جو جلسوں میں تقریریں کرنے آتا ہے جمعیت علماء ہند کی جلسوں میں، یہ کہاں کا پڑھا ہوا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جو آدمی جس کی ذمہ داری لگائی اس نے مولانا سے پوچھا، مولانا کہنے لگے بھائی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، بس ان بزرگوں کے جلسے میں آ کر تقریریں سن کر میں یہ تقریریں کرنا شروع کر دی ہیں، میں نے پڑھا ہوا نہیں۔ مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ کو بھی یقین نہ آیا کہ شاید وہ یہ تواضعاً ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مولانا احمد سعید دہلوی وہ واقعتاً پڑھے ہوئے نہیں ہیں، نہ سکول نہ دین کی تعلیم، لیکن جلسوں میں آ کر اللہ تعالیٰ نے جو فن خطابت ان میں رکھا تھا اس کے بلبوتے پر انہوں نے تقاریر شروع کر دی۔ بعد میں مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے ان کے لیے انتظام کیا۔ اس طرح انہوں نے کتابوں میں مرور کیا اور اللہ نے ان کو اس درجے کا خطیب بنایا کہ صاحبان الہند کے لقب سے مشہور ہوئے۔